کبھی سوچئے ایک ایسی دعا کے بارے میں جو ایک نبی نے اپنے سب سے پیارے سب سے وفادار خادم کے لیے کی ہو۔ یہ ایک ایسی دعا تھی جس نے اس خادم کی دنیا تو بدل دی، لیکن اس میں ایک بہت گہرا راز بھی چھپا تھا، ایک ایسا راز جس کا تعلق آخرت کے سب سے مشکل لمحوں سے ہے۔ تو آئیے آج اس وعدے کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس طاقتور دعا سے۔ ذرا غور کیجئے، اس میں 3 بالکل الگ الگ درخواستیں ہیں۔ پہلی، دنیا کا مال، دوسری ڈھیر ساری اولاد، اور تیسری جو سب سے اہم تھی وہ تھی جنت میں داخلہ۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی زندگی کی بنیاد رکھ رہی تھی جو تاریخ میں ایک مثال بننے والی تھی۔ تو یہ خوش قسمت انسان آخر تھے کون؟ یہ تھے سیدنا انس بن مالک، جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیے۔ اور یہ صرف ایک خادم اور آقا کا رشتہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک گہری محبت اور اپنے پن کا تعلق تھا، جس کے بدلے میں انہیں ایک ایسی دعا ملی جو ان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اچھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے جو دنیاوی حصے تھے وہ کس طرح اور کس حیران کن انداز میں پورے ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ دعا کا اثر کتنا گہرا تھا؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی اور سے کیا پوچھنا، سیدنا انس کے اپنے الفاظ ہی کافی ہیں۔ وہ خود بتایا کرتے تھے، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میرا مال کتنا ہے، اور اتنی اولاد دی کہ مجھے ان کے نام تک یاد نہیں رہتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا کے پہلے 2 حصے کس شان سے پورے ہوئے۔ تو مطلب دعا کے 2 حصے تو ان کی زندگی میں ہی پورے ہو گئے، بے تحاشا دولت بھی مل گئی اور لا تعداد اولاد بھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سچ پوچھے تو سب سے اہم حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا۔ یہاں سے کہانی کا رخ دنیاوی کامیابی سے ہٹ کر ایک بہت گہری فکر کی طرف جاتا ہے، جو اس کہانی کا اصل مرکز ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، ایک ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، اولاد ہے، عزت ہے، اس کے باوجود وہ کس فکر میں مبتلا تھے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جو انہیں اب بھی بے چین رکھتی تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کے لیے دنیا کی یہ ساری دولت اور اولاد ایک طرف تھی، اور ان کی اصل فکر دوسری طرف۔ ان کی نظریں تو صرف دعا کے اس آخری حصے پر ٹکی تھیں، جنت میں داخلہ۔ یہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی فکر بھی۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب سیدنا انس نے ہمت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سوال پوچھ ہی لیا۔ انہوں نے صرف شفاعت کا وعدہ نہیں مانگا، نہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے اس ہولناک دن جب ہر کوئی پریشان ہوگا، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اب ہم کہانی کے اس حصے پر پہنچ گئے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جواب دیا جو شفاعت کے پورے راز سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے 3 میں سے کسی ایک جگہ تلاش کرنا۔ پہلا، میزان پر جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ دوسرا، پل صراط پر جب لوگ اس خطرناک راستے سے گزر رہے ہوں گے۔ یا پھر تیسرا، حوض کوثر پر۔ یاد رکھیے گا، یہ قیامت کے 3 سب سے نازک ترین مقامات ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ان 3 مخصوص جگہوں کو چننے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ یہی وہ سوال ہے جو شفاعت کے پورے فلسفے کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آخر قیامت کے اتنے سارے مراحل میں سے خاص طور پر ان 3 جگہوں کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں جگہیں قیامت کے سب سے گمبھیر مقامات ہیں، یعنی یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہر انسان نفسی پکار رہا ہوگا، جہاں حساب کتاب کی شدت سے دل کانپ رہے ہوں گے، اور جہاں ایک ذرا سی غلطی، ایک چھوٹی سی لغزش ہمیشہ کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوستو، یہی ہے شفاعت کا اصل راز۔ یہ مدد اس وقت کے لیے ہے جب انسان سب سے زیادہ بے بس اور لاچار ہوگا، جب کوئی اور سہارا نظر نہیں آئے گا، جب ہر امید دم توڑ رہی ہوگی۔ ٹھیک اسی لمحے اللہ کی رحمت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مدد کے لیے انہی مشکل ترین مقامات پر موجود ہوں گے۔
تو سیدنا انس کی یہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ شفاعت صرف بخشش کا نام نہیں، بلکہ یہ قیامت کے طوفانی سمندر میں امید کی ایک روشنی ہے۔ یہ سب سے مشکل وقت میں مدد کا ایک پکا وعدہ ہے، اور یہ اس بات کی امید ہے کہ جب انسان سب سے زیادہ کمزور ہوگا تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار ان نازک مراحل سے گزرنے پر ہے، تو پھر ہماری دنیاوی زندگی میں اس کی تیاری کی شکل آخر کیا ہونی چاہیے؟